نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر قرآن و سنت اور ائمہ دین اور عظیم محدثین کی تصریحات اور شرعی تحقیقات کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ وار گفتگو کی آج 8ویں قسط ہے۔ ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ میلاد النبی منانا، اس کو جشن کے طور پر اور اس کے اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ عہد رسالت مآب میں یا عہد صحابہ میں اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ حدیث عام طور پہ کوٹ کر دی جاتی ہے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، اور ایک حدیث میں ہے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس حدیث کی وجہ سے ذہنوں میں ایک ہیجان آتا ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ ہر بہترین بات قرآن کی بات ہے، بہترین راستہ اور سیرت اور اسوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، اور شر الامور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو محدثات ہوں، جو بالکل نئے ہوں، یعنی جن کی کوئی اصل دین میں نہ ہو اور جن کو کوئی سپورٹ قرآن و سنت اور دین کی بنیادی تعلیمات سے کوئی تائید حاصل نہ ہو۔ اور ان محدثات الامور کو فرمایا کہ یہ بدعت ہیں، اور یہ بدعت ضلالت ہے، جو ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی متفق علیہ مسلم اور بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور اسلام نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے، اور اشارہ در حقیقت اس کا ہے کہ کوئی نیا فتنہ پیدا کرے، تو ایسی نئی چیز ایجاد کرے جس کی کوئی اصل دین میں نہ ہو اور جس کی کوئی اصل دین میں سے نہ ہو، فهو رد، پس وہ مردود ہے۔ ان احادیث کے پیش نظر بعض لوگ بدعت کے تصور کو غلط سمجھتے ہوئے اور ان احادیث کے معنی اور مفاہیم کا غلط اطلاق کرتے ہوئے اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہتمام کو بھی معاذ اللہ داخل کر کے اور ایک خلفشار اور انتشار ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیں۔ جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو یہ امر قابل توجہ ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لفظ بدعت یہ بادع سے ہے، اور بادع کا معنی نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز، یعنی نتھنگ سے سم تھنگ کریٹ ہونا، بالکل سرے سے نئی چیز جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، جس کی پہلے کوئی اصل نہ ہو، جس کی پہلے کوئی روٹ نہ ہو، جس کی پہلے کوئی اوریجن نہ ہو، اور آل ٹوگیدر ٹوٹلی نئی ہو اپنے وجود میں، اپنی اصل میں، اپنے تصور میں۔ یہ ہے بدعت کی تعریف۔ تو اب خیر بات یہ کر رہے تھے لغوی اعتبار سے بدعت بادع سے ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بالکل نئے سرے سے تخلیق کرنے والا ہے۔ بدیع یہ بادع سے ہے، تو اس نے اپنی صفات میں رکھا ہے بدیع، کہ بالکل نئے سرے سے عدم سے کائنات ارض و سما کو وجود میں لانے والا۔ اب لفظ بدعت کے دو استعمال ہیں جس پر شرعی گفتگو کرنے والے بعض مفکرین، علماء، واعظین اور اس پر غور و خوض کرنے والے نظر انداز کر دیتے ہیں اس بحث کو، کہ لفظ بدعت کا استعمال علمی کتابوں میں، شریعت میں اور حدیث میں دو طرح ہوتا ہے، ایک بدعت لغوی اور ایک بدعت شرعی۔
جب تک آپ اس کلاسیفیکیشن پہ ہمیشہ نگاہ نہیں رکھیں گے آپ کبھی بھی بدعت کے صحیح معنی کو، اس کے تصور کو اور اس کی صحیح اپلیکیشن کو سمجھ نہیں سکتے. تو بدعت نئی چیز. اب بہت ساری چیزوں کو علمی کتابوں میں بدعت کہہ دیا جائے گا، ہم اس کی مثالیں حدیث سے دیں گے، لیکن جس کے لیے لفظ بدعت استعمال ہو جائے فوری طور پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ گمراہی ہو گئی، وہ کل بدعت دلالہ میں شامل ہو گئی، وہ دلالہ ہو گئی، وہ جہنم میں رسید ہو گئی اور وہ حرام ہو گئی. نہیں، اگر ٹوٹلی ہر نئی چیز کو جس کی اصل پہلے یا جس کا پہلے وجود نہ تھا، سرے سے ہر نئی چیز کو بدعت، گمراہی، جہنم اور حرام کہہ کر بین کر دیا جائے تو اسلام کا تحرک ختم ہو جاتا ہے. اسلام کے اندر اللہ نے جو ایک خوبی رکھی ہے، تسلسل کی، تحرک کی، ایک کنٹینیوٹی کی، اور بدلتے ہوئے حالات میں یہ ہمیشہ کامل عمل رہتا ہے. اس کی اپلیکیشنز، اس کے انٹرپریٹیشنز، اس کی ریکنسٹرکٹیو اسپرٹ کے ساتھ اسلام جاری و ساری رہتا ہے. تو نئے حالات میں اس کی عملیت متاثر ہو جائے گی، اس کی مطابقیت متاثر ہو جائے گی. تو ہم گویا اسٹیٹک کر دیں گے دین کو، اور دین کو قدیم زمانے میں بند اور دور جدید کے نئے ارتقا پذیر تقاضوں سے لا تعلق کر کے رکھ دیں گے. ہم نے بدعت کے تصور کو ایک گھناؤنا تصور بنا دیا ہے. بات یہ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ بدعت کبھی لغوی معنی میں استعمال اہل علم کر دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور اس بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے. جب بدعت کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہو تو اس سے مراد کبھی دلالت اور گمراہی نہیں ہوگی. اس کو شرعی دلیل کے مطابق پرکھنا ہوگا. اگر وہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو تو بدعت حسنہ ہوگی. اچھی بدعت یعنی اچھا نیا کام ہوگا، اپریشیبل انوویشن ہوگی، اپریشیبل، پازیٹو. اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مخالف ہو، اس کی رد میں ہو، اس کے انکار میں ہو، اس کے اگینسٹ ہو، تو پھر وہ بدعت سیئہ ہوگی، بیڈ انوویشن ہوگی. بری جس بدعت کو ضلالت کہا حضور نے، کل بدعت ضلالہ، جس بدعت کی مذمت کی، جس بدعت کو فتنہ قرار دیا، اس بدعت سے مراد فقط بدعت شرعی ہے جو ازر شریعت بدعت ہو. اور ازر شریعت بدعت کی تعریف میں شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل اور دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، نمبر ایک، اور وہ قرآن و سنت کے کسی اصول اور مسئلے کے خلاف متضاد ہو، اور نمبر تین، اس بدعت سے قرآن اور سنت کا کوئی حکم ترک ہوتا ہو، اس کے ذریعے کوئی سنت فوت کی جاتی ہو، وہ عین کسی سنت کے خلاف واقع ہو، اور اس کے پیچھے کوئی اصل اور کوئی دلیل نہ ہو، کوئی دین کی حکمت اور مصلحت اور خیر کا پہلو نہ ہو، اور وہ دین کے اندر ایک فتنے کے طور پر داخل ہو، دین کے اندر ایک اصل کے طور پر. جیسے نماز، 5 نمازیں ہیں، کوئی 5 کو 4 کر دے، 3 کر دے، یہ بدعت ہوگی. روزے رمضان کی بجائے کوئی کسی اور مہینے میں اناؤنس کر دے کہ نیا مذہب کہ اب روزے گرمیوں میں آتے ہیں، چلو ہمیشہ سردیوں میں آئیں، یہ بدعت ہوگی. کوئی نیا کعبہ کھڑا کر دے، بدعت ہوگی. کوئی قرآن کے مقابلے میں نئی کتاب بنا دے، بدعت ہوگی. کچھ وحی کو نئی وحی کا ہی بیان کر دے، بدعت ہوگی. نئی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دے، بدعت ہوگی. کوئی ارکان دین میں کمی اور بیشی کر دے، بدعت ہوگی. دین کی مبادلات میں، اصولوں میں، اساسی عقائد میں اضافہ کر دے، کمی کر دے، کسی نئی چیز کا ایڈیشن کر دے، یہ بدعت شرعیہ ہے. اور جب یہ بدعت ہے، بدعت شرعی، یہ دلالت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، اسلام کے خلاف بھی ہے اور فتنہ بھی ہے. مگر بدقسمتی کے بعض لوگ سمجھے بغیر بدعت لغوی پر بدعت شرعی کے معنی کا اطلاق کر دیتے ہیں، جس سے بہت بڑا فساد دینی اعتبار سے واقع ہوتا ہے. اب میں اس چیز کو واضح کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا، یہ بات عین حدیث نبوی سے ثابت ہے. اگر ہم یہ تقسیم نہ کریں بدعت لغوی، یہ بدعت لغوی کی تقسیم صرف میں نے نہیں کی، یہ امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے، یہ علامہ حافظ ابن کثیر نے کی ہے، یہ بدعت لغوی کی تقسیم امام شوکانی نے کی ہے، یہ نواب سیدی